آج ہم نے سورہ نور کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں اللہ رب العزت نے بدکار کی سزا مقرر کی ہے۔ سورہ نور کے آغاز میں رب ذوالجلال نے بدکار مرد اور بدکار عورت کی سزا بیان کی ہے۔ اگر کوئی عورت اللہ نہ کرے بدکاری کی مرتکب ہو تو اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ مرد برائی کا مرتکب ہو تو اس کی بھی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ لیکن اگر عورت اور مرد غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا یہ ہے کہ 100 ضربے ان کو مارے جائیں اور 1 سال کے لیے انہیں جلا وطن کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ سزا ہے بدکاری کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی پہ برائی کی جھوٹی تہمت لگاتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ایسے شخص کو جو کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے گواہ ہوں تو مرد اور عورت کو زنا کے جرم میں سنسار کیا جا سکتا یا انہیں 100 ضربہ مارا جا سکتا ہے۔ قرآن حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک 4 آدمی گواہی نہ دیں تب تک کسی مرد یا عورت کو زنا کے جرم میں سزا دی جا سکتی۔ اگر 3 آدمی گواہی دیں اور چوتھا گواہ نہ ملے تو ایسی صورت میں تینوں آدمیوں کو 80 ضربے مارے جائیں۔ اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا، اور اس سے 2 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قتل کا جرم تو 2 گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر 2 آدمی گواہی دے دیں کہ اس آدمی نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے تو ایسے آدمی کو اس قتل کے جرم میں قتل۔ اگر کوئی شخص 2 اکٹھے ہو مومن مسلمان جھوٹ نہ بولنے والے جن پر کسی قسم کے جھوٹ کی تہمت موجود نہ ہو، ایسے 2 مرد گواہی دے کہ فلاں آدمی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے تو اس آدمی کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے تو اس آدمی کو دونوں آدمیوں کی گواہی پر قتل پھانسی چڑھا دیا جائے۔ لیکن اگر گواہی دے 2 آدمی یا 3 کہ فلاں نے برائی کا ارتکاب کیا تو اس آدمی کو جس پر تہمت لگائی گئی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو 80 ضربے مارے جائیں گے۔ بات جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ 2 گواہوں پر پھانسی کو بندہ چڑھا دیا جائے اور 3 گواہوں پر آدمی کو برائی کے ارتکاب میں نہ کوڑے مارے جائیں نہ سنسار کیا جائے۔ سبب کیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی ہوتی، چاہے ہماری سمجھ میں مسئلہ آئے چاہے ہماری سمجھ میں، لیکن اللہ کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال نے برائی کے الزام کے ثبوت کے لیے اس لیے 4 گواہوں کو مقرر کیا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ 2 انسانوں کی جان جاتی ہے بلکہ 2 خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ قتل سے بھی بڑا جرم۔ ایک آدمی نے کہے کہ اس نے قتل کیا مارا گیا بات ختم ہو، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے برائی کا ارتکاب کیا، کسی مرد نے یا عورت نے، ساری زندگی کے لیے اس خاندان پہ کالک کا ٹیکا لگ جاتا۔ اس لیے
رب ذل جلال کے عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھلا کھیلنے کی اجازت نہ دی۔ اس لیے اللہ نے 4 گواہ فرمایا، اگر 4 گواہ، اور گواہ بھی کیا گواہی دے کہ ہم نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے، اور اگر کہیں کہ نہیں ہم نے برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس سے کچھ کم تر درجہ دیکھا ہے، تو اس سے بھی بدکاری کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ بہت بڑی بات اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اس طرح مومنوں پر برائی کا الزام لگائے یہ آدمی فاسق ہے، اور قیامت تک رب کی بارگاہ میں اس کی گواہی اور دنیا میں اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرد اپنی بیوی پہ برائی کی تہمت لگاتا اور کوئی گواہ موجود، ایسی صورت میں بندہ 4 قسمیں اٹھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، وہ سچ بول رہا، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا۔ اب اگر عورت خاموش رہتی ہے تو عورت کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر عورت جواب میں قسم کھاتی، یہ صرف اپنی بیوی کے بارے میں، عورت جواب میں کہتی ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، مفتری ہے، میں نے برائی کا ارتکاب، اللہ نے کہا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس کی سزا دور ہو جائے گی۔ کس طرح کہ وہ 4 قسمیں اٹھائے کہ یہ جھوٹا، میرے شوہر نے مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی، اور 5ویں قسم کھائے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو اگر یہ سچا اور میں جھوٹی۔ اگر کوئی مرد اس طرح اپنی بیوی پہ الزام لگائے پھر آپس میں قسمیں کھائے، اس کو کہتے ہیں لعان۔ ایسی صورت میں مرد اور عورت کے درمیان بغیر طلاق کے جدائی ہو جاتی ہے۔ اب اس عورت اور مرد کو اکٹھا رکھا جا سکتا، ان کے نکاح باقی نکاح ختم۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک انتہائی اہم واقعے کو ذکر کیا، اور وہ واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقوں کی تہمت کا۔ منافقوں نے تہمت لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، دکھ دینے کے لیے۔ اب ذرا یہ بات سنو کہ بڑی بڑی شخصیتیں بھی تہمت اور بہتانوں سے سلامت، اسی لیے رب کائنات کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ مومن کبھی تہمت باز، مومن بہتان باندھنے والا، مومن کبھی کسی پر بہتان۔ بہتان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو کسی مومن کی غیبت بھی نہیں کرتا۔ مومن تو بہت بڑی، مومن کسی مومن کی غیبت کرنا بھی گوارا، اور حدیث میں آیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مومنوں کی عزت محفوظ نہ رہے اس کا اسلام درست۔ اللہ ہمیں اس طرح کی زبان درازی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ منافق ہاتھ میں لگے ہوئے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے، آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو دکھ دینے کے لیے موقع کی تلاش میں ایک دفعہ ایک موقع مل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ پڑاؤ کرتے، کسی جگہ قیام کرتے
آپ کے اسفار میں آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات کی ہوتی، ان کو بھی اتار دیا جاتا، ڈولیوں میں پالکیوں میں ان کو اٹھایا جاتا تھا، یا محملوں میں جن کو کجاوا کہا جاتا ہے، جو اونٹ پہ باندھے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور عورتوں کے لیے جس طرح ہمارے پنجاب میں پرانے زمانے میں ڈولی بنایا کرتے تھے، اس طرح کی ڈولی نما چیز بنا لیتے تھے جس کو محمل کہا جاتا ہے۔ ایک اس طرف اور اوپر پردہ تان دیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام فرماتے، صحابہ آپ کی ازواج مطہرات کے محملوں کو اتارتے اور آپ کے لیے خیمہ گاڑا جاتا، آپ اس میں تشریف فرما ہو جاتے۔ جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ ہوتا تھا کہ آپ جب کوچ کرتے اور قافلہ بھی کوچ کرتا تو چند لوگوں کو آپ نے قافلے کے پیچھے رکنے پر مامور کیا ہوتا تھا، تاکہ اگر قافلے کی کوئی چیز گری پڑی رہ جائے تو یہ لوگ اس کو پیچھے سے اٹھا لے آئیں، تاکہ کسی مومن اور مسلمان کا نقصان۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کوچ کا حکم دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمل سے نکل کر خلا میں قضائے حاجت کے لیے باہر جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ اب سامان بن چکا تھا، محمل پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب قافلہ چلنے لگا، صحابہ نے یہ سمجھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محمل کے اندر تشریف فرما۔ محمل بہت بھاری ہوتا ہے جس کو کئی آدمی مل کر اٹھاتے ہیں، اور بھاری اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اونٹ کی چال سے نیچے نہ گر جائے۔ صحابہ نے اٹھایا، محسوس نہ ہوا کہ ام المومنین اندر تشریف فرما ہے کہ نہیں ہے۔ محمل کو اونٹ پہ رکھا اور باندھا اور چل نکلے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ام المومنین اندر تشریف فرما رہی۔ قافلہ چل نکلا۔ جب قافلہ چلا گیا، ام المومنین واپس تشریف لائی، دیکھا کہ قافلہ باقی نہیں رہا۔ انتہائی پریشان ہوئی، وہیں بیٹھ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے پیچھے قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے مأمور کیا تھا، سب کو قافلے کے مقام پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے ایک خاتون کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ دور سے کہنے لگے کون ہے؟ حضرت عائشہ گھبرا گئی، فرمایا اللہ کے بندے، میں مومنوں کی ماں تمہاری ماں محمد کی بیوی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں کی، کیا ہوا؟ پیچھے رہ گئی۔ ام المومنین فرماتی ہے اتنا شریف انسان کہ اس نے بات تک نہیں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ بٹھایا، خود دور چلے گئے۔ ام المومنین جب اونٹ پہ بیٹھ گئی، پلٹ کے آئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اونٹ کی مہار پکڑی اور چل نکلے۔ اتنے پاک انسان اور اپنی ماں کا اتنا احترام۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی ساری کائنات کے مومنوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ان کے نزدیک سب سے محبوب، اور اس کی بیویاں امت کے لیے ماں کی حیثیت۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام کے قافلے نے اگلی منزل پہ پڑاؤ کیا، محمل اتارا گیا، اندر سے ام المومنین نہ نکلی۔ پریشان ہوئے لوگ، منافقوں کو موقع مل گیا نبی کو دکھ پہنچانے کا۔ جیب گوئیاں شروع ہو گئی۔ ام المومنین کہاں گئی؟ اتنی دیر میں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑے ام المومنین کو لے کے پہنچے۔ اب جن کے دل تاریک تھے انہیں بات بنانے کا اور زیادہ موقع مل گیا، بکواس کرنا شروع کیا۔
حتیٰ کہ تہمت لگا دی اور بہت سے کمزور لوگ ڈول گئے، بہت سے کمزور لوگ ڈگمگا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعے کی خبر، آپ انتہائی غم و اندوہ میں مبتلا ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر گئی، آپ نے اپنی خادمہ سے حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ پاک باز بیوی کبھی اپنی زندگی میں دیکھی۔ نبی پاک نے حضرت علی اپنے داماد سے پوچھا، بات توجہ سے سنیں ہو نا، اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی تھوڑی سی بات کی ہے، ساس تھی نا حضرت عائشہ اور 30 ہوتی بھی ساس۔ حضرت علی نے بات کہی، حدیث میں آیا ہے، آپ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے دل میں کچھ خیال ہے تو عائشہ کو طلاق دے دیں، اور اللہ نے بہت سی عورتیں آپ کے لیے۔ یہ بات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ترازو ہو گئی۔ علی نے میرے متعلق یہ کہا ترازو بعد میں جب پتہ ایک دن، اب منافق جو ہے اس بات کو بڑی شہرت دے رہے ہیں، مدینے میں بڑی ام المومنین اتنی پاک پاک خاتون ہے کہ ان کو واقعے کا علم تک نہیں، ان کو بات کا علم تک پتہ ہی نہیں مدینے میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن اپنی ایک خالہ ام مستح کے ساتھ جا رہی تھی، باہر جنگل میں گئی بنائے حاجت سے، کہ ام مستح کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور کہنے لگی اپنے بیٹے کا نام لے کے، ام مستح تو مر جائے، ٹھوکر لگی نا پاؤں۔ ام المومنین عائشہ کہنے لگی نا نا ماں، بیٹے کو گالی کیوں دیتی ہو، یہ تو بڑا پاک صحابی ہے۔ انہوں نے کہا عائشہ تجھ کو کیا پتا ہے یہ کیسا ہے، یہ وہ ہے جو تجھ پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھ پہ تہمت کیا بات؟ کہتی ہے پہلی مرتبہ مجھے اس دن پتا چلا جب ام مستح نے مجھے خبر دی، واقعے کی خبر بھی اس طرح بات پہلی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتے ہیں میرے سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا آقا مجھے میری ماں کے گھر بھیج دیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ ماں۔ ام المومنین کہتی ہے میرے سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا اللہ آج یہ دن بھی آنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی میرے متعلق کوئی خیال پیدا ہو جائے۔ کہا گھر آئی، آنسو ٹوٹ کے برسے، میں نے اپنا ماتھا رب کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ میں نے کہا اللہ اب سر تبھی اٹھے گا جب تو اٹھائے گا۔ دعا مانگے، دعا مانگی اللہ اب تو اپنی عائشہ کی برات کو ثابت کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا۔ اب مسلمانوں واقعے کے سیاق و سباق کہ نبیوں کو بھی جب تک رب نہ بتلائے کسی بات کی خبر ہوتی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے اور ام المومنین اپنی آہوں سے، اپنی سسکیوں سے، اپنی ساڑیوں سے، اپنی کراہوں سے، اپنے آنسوؤں سے عرش الہی کے دروازے پہ دستک دے رہی۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے، جب آدمی ٹوٹ کر رب سے مانگے اور یہ سمجھ کے مانگے کہ اب رب کے سوا کوئی میری فریاد سن سکتا نہیں تو رب ضرور سنتا ہے۔ رب نے پھر سنی۔ ادھر عائشہ اپنے ماتھے کو سجدے میں رکھے
رب کے دروازے پہ دستک دے رہی، ادھر رب کی غیرت کو چلا لا رہا ہے، وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش اللہ تک پہنچی۔ اللہ نے ام المومنین صدیقہ کی پاک دامنی کے اظہار کے لیے قرآن میں 18 آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ان الذین جاؤوا سن لو، آج بات ام المومنین کے بارے میں، صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، نہیں جانتے کائنات کی کوئی دوسری عورت ایسی نہیں ہے جس کی پاکیزگی کی عرش والے نے قرآن میں گواہی دی ہو۔ ایک محمد کی بیوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی پاکیزگی کے بیان کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں 18 آیتیں نازل کی۔ قرآن کہتا ہے عائشہ سچی منافق جھوٹے، عائشہ سچی منافق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتیں اتری، حضور کا چہرہ خوشی سے کھلے، منافقوں نے دکھ دینا چاہا، عرش والے نے اس دکھ کو اپنے فضل سے دور کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی ام المومنین کی والدہ کے گھر، آپ کے گھر آئے، حضور کی خوشبو عائشہ کے ناک تک سونگا خوشبو، دروازے پہ دستک ہوئی، جان گئی کہ میں یہ سرتاج کی دستک ہے، کہا سجدہ لمبا کر دیا، کائنات کا امام آیا، پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کی ماں کہتی آقا جب سے آئی ہے رب کی بارگاہ میں رو رہی ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جاؤ ام رومان، عائشہ کو جا کے کہو کہ پھر رب نے تیرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی ہے۔ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سر کو اٹھاؤ، جبریل تیری برات کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں لے کے نازل ہوا۔ عائشہ نے سر کو اٹھایا، رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہا، سر اپنے کو پیار سے کہتی ہے، آنکھوں سے آنسو، لبوں پہ خوشی کی سرت کے تبسم، کہنے لگی آقا آج میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، شکریہ ادا کرتی ہوں تو عرش والے کا ادا کرتی جس نے آیتوں کو نازل کیا۔ ان الذین جاؤوا قرآن کا ارشاد ہے، فرمایا سن لو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تم برا سمجھتے، لیکن اللہ جن چیزوں کو تم برا سمجھتے ہو ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے، ان میں خیر کے پہلو رکھ دیتا ہے۔ نہ منافق عائشہ پہ تہمت لگاتے، نہ عائشہ کی برات کے لیے آسمان سے 18 آیتیں نازل ہوتی۔ اللہ نے ایک عورت ہے، سن لو کائنات، جس کے بارے میں بدگوئی کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا منکر بھی مسلمان ہو سکتا نہیں، سمجھ گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو لوگوں کے گھروں میں جانے کے ادب و آداب سکھائے، فرمایا جب بھی کسی کے انسان گھر جائے تو بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا درست، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم اگر کسی کو روکا جائے دروازے پر دوست ہو تو اس کا دوستی کے منافی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوست وہ ہے جس کے گھر میں آدمی جانوروں کی طرح گھستا چلا جائے۔ سن لو کسی گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز کسی گھر اگر اپنے بیٹے اپنے باپ کے گھر میں بھی داخل ہو تو کھنکار کے جائیں، اس لیے کہ بعض دفعہ گھر میں خواتین ایسی حالت میں ہوتی ہیں کہ اس حالت میں باپ کا بھی جانا درست کھنکار کے جائیں، اور اپنے گھروں کے سوا بغیر اجازت کے کتنی دوستی کتنا قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا درست
اور اگر گھر والا کہے کہ آپ واپس پلٹ جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو بولو، ایک پتھر مارنا چاہیے یا ٹانگ اٹھا لینی چاہیے؟ ہمارے ہاں بعض ایسے رسم و رواج پڑ گئے ہیں جن کا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت نہیں۔ ہمارے ہاں اللہ کی قسم ہے لوگ ڈرتے ہوئے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ میں اس وقت نہیں مل سکتا، کہتے ہیں کسی کو کہہ دیا نا اس وقت میں نہیں مل سکتا، سارے شہر میں بڈھا دانت ہے، بڑے متکبر ہو گیا، چار پیسے آ گیا، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، مغرور ہو گیا، سو باتیں لوگ لٹ گیا جی بڑا اکھا میں چربی آ گئی۔ قرآن کا یہ مسئلہ ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم کو کہا جائے پلٹ جاؤ تو خوش دلی کے ساتھ پلٹ جاؤ۔ بعض دفعہ آدمی مجبور ہوتا ہے، ملنے کی صلاحیت اور ملنے کی اہلیت اس کے اندر موجود ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں کئی دفعہ اپنے اندر ایک دفعہ میں ایک دوست کے گھر گیا، انہوں نے کہا جی اس دفعہ آپ میں کہا یار میں شروع ہے ان سے میں مل کے جاؤں گا، وہ آیا اور میں نے لڑنا شروع کر دیتا، میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی عزت کرتا ہے، اتنا احترام کرنا شروع ہو گیا، تو میں پریشان ہو کے چلا ہی گیا، جو میں ایک بات کروں وہ اوکھا ہو کے جواب دے، میں دوسری بات کروں اور اوکھا ہو، اور دوسرے دن اس کا ٹیلی فون آیا کہ جی مجھے معاف کر دو، میری اندر اپنی بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یار اصل میں تیرا قصور کوئی نہیں، اگر قرآن کی بات مان لیتے تو تیری اوکھی بات نہ سننی پڑتی۔ آدمی بعض اوقات طبیعت میں گرانی ہوتی ہے، آدمی کا ملنے کو جی، اس سے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک امام کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے حسرت ہے کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور وہ مجھ کو کہے پلٹ جاؤ، میں پلٹ جاؤں تاکہ قرآن کے حکم پہ عمل ہو جائے۔ قرآن کے حکم پہ ایک دفعہ ہمارا ایک دوست ہمارے گھر آ گیا، میں نے اس کو کہا یار اس وقت میں پریشان ہوں، اندر سے چلے کے آیا، میں نے کہا یہ تو کہنا جائز نہیں ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ کئی لوگ اتنے شریف ہوتے ہیں کہتے ہیں جا کے کہہ دو کہ ابا کہتا ہے میں گھر میں نہیں ہوں، ایسے بھی شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا کہ میں پریشان اس کو کبھی نہیں سکتا۔ تو آدمی باہر کیا کہتا ہے میرے بچے کو، کہا آپ کو کیا نہیں میرے آپ کی مسیح کا چندہ نہیں مل رہا ہے، اچھی بات ہے، یعنی اب دوسرا آپ کو پر ہے تو مسجد کا چندہ بھی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی سچی بات کہہ کے انکار کر دو، کہتے اچھا جی پھر ان پر ٹکرا گے۔ رمضان سے پہلے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، لوگ ویزا لینے کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ تو میں تو گھر میں نہیں لگا ہوا، لیکن سارا سعودی عرب کے بات کرنے سے تعلقات، اب ویزا بند ہو جاتا ہے، بعد دفعہ بڑے دوست آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پھر تھی اگر نئی ویزا لے کے دینا تو پھر دوسری پارٹی شامل ہو جاتی ہے۔ یار یہ تو بلیک میلنگ ہو گئی ہے۔ کافروں نے مسلمانوں کو تانے دیے، کہنے جاؤ جاؤ مذہب لیے دیتے، کہنے کیوں کیا ہوا، کہنے تمہارا نبی معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بھی کوئی نبی ہے؟ اس نے کہا کیوں کیا ہوا، کہنے لگا یہ تمہیں پیشاب کرنے کا بیت الخلا جانے کا طریقہ بھی بتا۔ تو آدمی سادہ سا دل کا ہو گیا، اس سے بات آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں تانا دیا ہے کافروں نے، آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ کیا نبی ہے جو پیشاب کرنے کا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تجھ کو وہ نبی عطا کیا جو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی تمہیں سمجھا کے گیا ہے۔ دین اتنا اعلیٰ چھوٹے سے چھوٹا، کس وقت کسی کے گھر جانا چاہیے، کس وقت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے وقت کسی کے گھر جانا درست ہے۔ اور اللہ کے فضل سے یہ جو کثیر ہوتے ہیں یہ اللہ مانگنے والے یہ چاہتے ہی انہی 3 وقتوں میں ہے جن سے قرآن نے منع کیا۔ کیوں بتا نہیں پتا آپ کو؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو پتا ہو تو اس کو بوتل انعام میں ملائیں گے۔ جتنے سفیر ہیں نا چندہ لینے والے، یہ صرف ان اوقات میں لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جن وقتوں میں جانا اللہ نے منع کیا۔ پتا کیوں؟ پتا ہے کہ اس وقت تو گھر میں ضرور ہوگا، آگے پیچھے ہو نہ ہو پتا نہیں ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا کہ اس وقت جو اللہ نے روکا اس لیے روکا ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، آرام گھر میں بندہ کرتا ہے کسی وقت، تو اس وقت تو ضرور ہوگا، تبھی تو رب نے روکا ہے، اس لیے یہ پہنچ کے اس وقت جاتے ہیں جس وقت کے اللہ نے منع کیا۔
जब भी के बाद सोने के लिए जाता हूँ और घंटी बजती है तो मैं बीवी को कहता हूँ या कोई सफीर आ गया है और या कोई चंदा लेने वाला आ गया। सफीर भी तो बड़े ऊंचे दर्जे का चंदा लेने वाला होता है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में छोटे से छोटा मसला बयान किया और इतने आला मसाइल बयान किए कि इन मसाइल को अगर आदमी इख्तियार कर ले तो किसी मुसलमान को कोई दुख और ईज़ा पहुंच सकती है। इसके बाद रब्बे कायनात को इसी सूरत में मोमिन औरतों को कहा है कि मोमिन औरतों को अपनी ज़ेबाइश और आराइश गैर महरम के लिए जाहिर करना जायज, बड़ा कड़ा मसला। इस सूरत का नाम क्या है? सूरत ये अपनी बच्चियों को तर्जमे के साथ पढ़ानी चाहिए, अपनी बच्चियों को तर्जमे के साथ पढ़ानी चाहिए। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अपनी बच्चियों को सूरे नूर पढ़ाएं और इसका तर्जुमा सिखलाएं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में हिजाब के और पर्दे के मसाइल बयान किए। इसके बाद रब्बे कायनात ने एक वादा किया है, कहा मेरा वादा है कि लोगों तुम मोमिन बन जाओ, कायनात की हुक्मरानी का ताज मैं तुम्हारे सर पे रख दूंगा। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कुरान के इस हुक्म पर अमल किया, मोमिन बन गए। अल्लाह ने सारी कायनात का हुक्मरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को बना दिया। कैसर का ताज भी सहाबा के कदमों में, किसरा का ताज भी दुनिया की कोई ताकत सहाबा के मुकाबले में ठहरने की जरूरत कर सकी। इसके बाद रब्बे कायनात ने सूरह फुरकान में बयान किया कयामत का दिन होगा, वो लोग अपने हाथ काटेंगे जिनको दुनिया में कुरान पढ़ने और कुरान सुनने का मौका मिला और फिर कुरान पढ़ के अपने सीनों को उन्होंने कुरान की रोशनी से मुनव्वर हाथ काटे। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। आए काश कुरान आया मैंने इसको छोड़ा, नबी का फरमान आया मैंने उसको छोड़ा, काश मैं कुरान पे अमल करता, मोहम्मद के फरमान पे अमल करता। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान और नबी के फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा इसी बारे में बयान हुआ है। इंशाअल्लाह हमने वादा किया था कि 19वें पारे में ये तज़किरा आएगा और इंशाअल्लाह तफसील से बयान होगा। अब काफी वक्त हो गया है और कल मंजिल भी इंशाअल्लाह एक पारा पढ़नी है। कल ये वाकया भी और हुदहुद का, सूरह नमल का, मलका सबा का वाकया भी इंशाअल्लाह कल बयान होगा। आखिर होगा वादा अल्हम्दुलिल्लाह।